جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا. اس کے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. لیکن اس حوالے سے میرے سر تین چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں کہ اگر ان کو جانشین مقرر بھی کیا گیا تو بعد میں جس انداز سے جس طریقے سے بیعت لی گئی بائی فورس، وہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی موضوع شخص نہیں تھا، لیکن اس ٹائم حضرت امام حسین جو حضور کے نواسے تھے وہ بھی موجود تھے. کیا وہ موضوع نہیں ہو سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انارکی والی صورتحال پیدا ہو گئی. کربلا کا واقعہ ہوا، واقعہ ہرا ہوا. ایون کہ جب یزید فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت لینے سے انکار کیا. تو پھر اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ اور کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی تو نہ ہونے دیں، اس میں اتنا تردد کیوں ہے؟ میرے بھائی، سیاسی معاملات کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے. سیاسی معاملات کو مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، نہ یہ کبھی دیکھے جا سکتے ہیں. مثالیت پسند لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات بیان کریں، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں. یہ خواہش رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ جائے جس میں ان کے خوابوں کی حکومتیں قائم ہوں، اور اسی طریقے سے ہر چیز شیر بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلا دے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں حالات بقائے یہ سب دیکھے جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخصیت بھی موجود تھی، فلاں شخصیت بھی موجود تھی. آپ شخصیات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس 21ویں صدی میں سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن ہماری سیاست میں ابھی وہ دور نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی بھی صاحب صلاحیت آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے گی. اس کے لیے بھی یا بہن یا بیٹا یا بھائی یا اماں بھی کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے ملک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا؟ کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی نظر نہیں آیا؟ میں گنوا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کے بال اس جماعت میں سیاست میں سفید ہوئے ہیں. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، میں بتا سکتا ہوں ان کا علم کیا ہے، لیکن ان کا انتخاب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی دوسرے پر جمع رکھنا ممکن ہی نہیں. جیسے ہی آپ کسی بڑے باصلاحیت آدمی کا انتخاب کریں گے، اگلے دن 3 عدد گروپ وجود میں آ جائیں گے. تینوں میں الگ الگ صلاحیتوں کے بے مثال لوگ ہوں گے. تینوں قیادت کے لیے خدائی انتخاب بنیں گے، اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ فلاں گروپ اور پیپلز پارٹی فلاں گروپ وجود میں آ جائے گا. تو سیاست میں پہلی چیز صلاحیت میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں اعتماد کس پر ہوگا. سیاسی استحکام پہلی ناگزیر ضرورت ہے، سب سے پہلی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی، ارباب حل و عقد جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو مسلمانوں کی یا صحابہ کی جماعت میں اس دعوت نے ممتاز کر دیا، وہ لیڈرشپ کے مقام پر آ گئے، زعماء بن گئے. وہ گنے ہوئے لوگ ہیں. سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، معاذ بن جمل ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید ہیں، اسید بن الحضیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں. یعنی یہ وہ قیادت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. یعنی مسلمانوں کی کوئی 1.25 لاکھ کی جماعت تھی، اس کے اندر یہ قائدین تھے، قیادت تھی. جب تک یہ موجود رہے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. ان کا انتخاب ہوتا چلا گیا، یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے. جب یہ سب ختم ہو گئے اور سیدنا علی کی
شہادت کے ساتھ ان سب کا خاتمہ ہو گیا. اب ان کی اولادیں تھیں، اب قاسم تھا، سلیمان تھا اور بلاول تھا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سیاست کو ایسے نہیں دیکھا جاتا جس طرح آپ نے اسے دیکھنے کی صحیح فرمائی. اس کو ہمیشہ زمین پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. رہی یہ بات کہ انتشار پھر بھی پیدا ہوا، تو انتشار کنٹرول بھی ہو گیا. یعنی بغاوتیں ہوئیں، ختم کر دی گئیں، اور چند برس بھی نہیں گزرے کہ پھر آپ نے فتوحات کی ایک دنیا پیدا کر دی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے آپ کی امت کو دیا کیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. 1 کلومیٹر علاقہ بنو عباس نے پتہ نہیں کیا. یہ 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت ان کی بنائی ہوئی، جس پر آپ فخر کرتے ہیں. وہ اسپین جس کی آپ داستانیں لکھتے ہیں، جس پر آپ کا شاعر کبھی مسجد قرطبہ لکھتا ہے اور کبھی ہسپانیہ میں لکھے گا اور کبھی عبد الرحمن اول کے لگائے ہوئے کھجور کے درخت کو یاد کرتا ہے، وہ بنو امیہ کی سلطنت تھی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈے سے نکل کر چیزوں پہ غور کیا کریں.